السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ کے سب تھک جاتے ہیں لیکن ان کڑی میں آپ لوگوں نے کھاتی بیٹھتی بیٹھتے ہو جائے اور اسی بہانے مجھے ڈھیر سارا اجر بھی مل جائے سب کے شریف پڑھنے کا. اس پہ میں نے بات کرنی ہے. ویسے تو ماشاء اللہ اتنا اچھی سے میں نے ایکسپلین کیا دل کی اہمیت کو، تو میں اسی پر تھوڑی سی مزید روشنی ڈالوں گی. دل جو ہے اس کے اوپر بہت سے ہم الزام لگاتے ہیں. دل کا قصور تھا، دل نے یہ کر دیا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جی ہم دوسروں کو دے بھی بیٹھتے ہیں. اور اب تو خیر ظاہر سی بات ہے، اب وہ ایج میں پہنچ گئی ہے، میچورٹی آ گئی ہے، تو ابھی میرے دل تمہارے قدموں میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور میرا دل ایسے ہو گیا، میرا دل تمہیں دے دیا ہے. اور میں وہی سوچتی ہوں کہ از پاسبل، مطلب اگر ہم میڈیکل زبان میں سوچیں کہ میرے دل اپنا تمہیں دے دیا ہے تو دیٹ مینس یہ تو میں کہنے کے لیے باقی نہیں رہوں گی. یہ تو پھر میرے کو لکھے ہوئے الفاظ شاید ان تک پہنچائے کہ وہ محترمہ اپنا دل آپ کو دے کے دنیا سے جا چکی ہے. تو جو ہمارے ذہنوں میں ایک دل کی جو ایک شکل بھی بنا دی گئی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ بھی سسٹر صبا بنا رہی تھی، سسٹر، ٹھیک ہے. لیکن وہ بیچارے کی جو اصل شکل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. نہ تو وہ ریڈ ہے جو کہ ہم نے اسے ریڈ بنا دیا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اس میں برینز ہیں، والز دکھے ہوئے ہیں. اور میں وہی سوچتی ہوں کہ بیچارہ اگر دل کو اس وقت زبان دے دی جائے تو میرے خیال سے وہ ہم سے بہت سے شکوے کرے. سو دنیاوی لحاظ سے تو دل کا ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. لیکن یہاں پر اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو سر سے لے کر پاؤں تک بنایا ہے، ہماری ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری آخرت کے لیے بھی. لیکن دل جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار دل کا تذکرہ آتا ہے، دل کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کہیں اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، کہیں دل کی حالتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دل کی قسموں کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے کہ کچھ دل سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں. اور جب حدیث کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں مزید اس کی اور کلیریفیکیشن ملتی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو ایک اتنا سا حصہ ہے ہمارے دل کا، اس کا صرف اور صرف کام یہی نہیں ہے کہ ہم نے اسے کولیسٹرول سے ہی بچانا ہے، اسے ہم نے صرف جو ہے وہ ہیلدی سیلڈس ہی کھلانی ہے، ہم نے صرف ایکسرسائز ہی کرنی ہے، تبھی ہمارا دل جو ہے وہ صحیح رہے گا. وہ بھی ضروری ہے، ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کی صحت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. لیکن دین کی روشنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری روح ہے، جو ہمارا انر ہے، اس کے لیے بھی اس کی اندرونی صحت، اس کی حالت جو ہے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ دل ہی ہے. جب ہم حدیث سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہاں تک ذکر آتا ہے کہ جب انسان جو ہے، مفہوم جو ہے حدیث کا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے. اور اگر ہم اس گناہ سے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس داغ کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اگر ہم اسی گناہ میں پڑے رہتے ہیں، اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، تو وہ داغ پھیلتا جاتا ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی جگہ اگر اس ٹیبل پر تھوڑی سی ڈسٹ آئی ہے اور فوراً میں نے اسے صاف کر دیا، ریئلائز کر کے کہ تو گندی ہو رہی ہے، میں نے اسے صاف کیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں ڈیلی ہی کرتی رہوں تو 1 سال بعد تک بھی ہم اس لیول کو دیکھیں گے. اگر میں اس کو ڈیلی صاف کر رہی ہوں تو یہ صاف رہے گا. لیکن اگر میں دیکھوں کہ اس پر ڈسٹ ہے، اس پر گندگی جمی ہے، اس پر کوئی داغ ہے، میں اسے صاف نہیں کروں گی، اسے اگنور کرتی رہوں گی، چھوڑتی رہوں گی، تو 1 سال تو چھوڑیے 3-4 دن بعد بھی اس کا کیا حال ہوگا؟ اب تو ویسے بھی ہر طرف بہت ڈسٹ ہوگی نا، تو ہم لوگ پورا دن گھر میں ڈسٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے منہ سے جو ہے اس طرح کے الفاظ بھی نکالتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کمبخت کہاں سے مٹی آ جاتی ہے، کہاں سے میں روز اتنی صفائی کرتی ہوں پھر بھی آ جاتی ہے. تو دل جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے. ہمیں اس کو صرف دنیا میں لگا کر نہیں چھوڑ دینا، یا اگر دنیا نے اسے دکھا دیا تب بھی اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا. اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ہماری جسمانی صحت ہے اس کے لیے تو خیال رکھیں گے. اس کے لیے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لوگ بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، تم اتنا انگریزی کھانا کیوں کھاتی ہو، آئل کا بھی استعمال کیا کرو، یہ آئلی چیزیں جو ہیں دل کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اسموکنگ نہ کرے، کوئی فلاں چیز نہ کرے، یہ چیز بہت جو ہے نقصان دہ، دل کے لیے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. ان چیزوں کا تو بے شک ہم نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے.
لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اندرونی حالت جو ہے، جو اللہ کے سامنے ہم نے، جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے قلب سلیم کا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم قیامت کے دن کی جب حاضر ہوں تو ہمارا جو دل ہے وہ قلب سلیم ہو، اس کو بنانے میں بھی ہماری بہت ضروری ہے کہ ہم اس کوشش میں لگے رہیں۔ ہم اتنا زیادہ اسپیشلی بینگ اے وومن ہمیں اتنا ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کی فکر اور دوسروں کی خوشی میں لگے رہتے ہیں، جو کہ بری بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اخلاص کس چیز میں ہے؟ اخلاص تبھی ہے نا کہ آپ جب کسی انسان کے لیے کچھ کریں لیکن اس عمل میں اخلاص ہو، یعنی اس عمل کو کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ آپ اس کے لیے کر رہے ہو۔ تو دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کے لیے اچھے کام کرنا وہ بری بات نہیں ہے، لیکن پرائیورٹائز کرنا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے مخلص ہونا، کیونکہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ہم اتنا زیادہ اپنے پڑھائی، اپنے والدین پڑھ اس لیے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں جانے کا، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میرے پیرنٹس خوش ہوں گے، میری فیملی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے سارے بچے اس فیلڈ میں جائیں، دیٹس وائی میں پڑھتی رہوں گی، میں اپنے آپ کو جدوجہد کرتی رہوں گی، تھکاتی رہوں گی، کھپاتی رہوں گی، چاہے اس میں میری عبادات افیکٹ ہو رہی ہے، چاہے میری ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، چاہے میری سوشل لائف افیکٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، لیکن جسٹ بیکاز اٹس میکنگ ادرس ہیپی، تو میں اپنے آپ کو مائنس کر کے، اپنی ذات کو مائنس کر کے میں بس اسی میں لگی رہوں گی۔ پھر اگر لائف آ جاتی ہے، گھر کی لائف آ جاتی ہے، شوہر، بچے، ماں باپ، فیملی، اس طرح کی لسٹ جو ہے بن جاتی ہے۔ اب کوشچن یہی آتا ہے بار بار جب اس طرح کی بات ہو پھر انسان کے تو کیا نہ کریں، چھوڑ دیں، ہم کیا خود غرض ہو جائیں، بس اپنا ہی سوچتے رہیں۔ تو اسلام جو ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بیلنس کا نام۔ آپ کو ہر جگہ بیلنس رکھنا ہے، آپ کو طریقے سے حکمت کے ساتھ چیزیں لے کر چلنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات جب بھی بھیجے ہیں ان سب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکمت ہے، بیلنس ہے۔ اگر نمازیں ہیں تو نمازیں بھی کس طرح سے ہمیں بیلنس کے ساتھ دی گئی کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بیلنس کریں اور اپنی عبادات بھی کریں۔ اسی طرح اگر روزہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک سال ہی ہم روزے رکھتے رہیں یا ہمیشہ ہی بھوکے پیاسے رہیں، ایک مقرر وقت کیا گیا جو ہماری باڈی برداشت کر سکے۔ تو اسی طرح سے ایک تو سب سے پہلی بات یہ بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لیے وقت نکالنے کی بہت ضرورت ہے، جس میں ہم بیٹھیں اور اپنے اوپر فوکس کریں اور اپنے دل کے اوپر فوکس کریں۔ تو کچھ چیزیں جو میرے لیے بہت ہیلپ فل رہی، انشاءاللہ وہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو ہم کر سکتے ہیں اپنے دل کی اندرونی حالت کے لیے، جو اس کی خوشی ہے اس کے لیے۔ کچھ ٹپس جو ہم اپنے ایٹیٹیوڈ میں لا سکتے ہیں لوگوں کے لیے، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے خیال سے اس پہ سبھی بہت زیادہ بات کر کے جا چکے ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے؟ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ بھی خوش رہیں اور اپنی تھنکنگ جو ہے اس کو پازیٹیو کریں اور تھنکنگ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شکر ہم نے صرف تبھی ادا نہیں کرنا جب ہمیں لیٹسٹ کار ہی ملنی ہے یا لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہی ملنا ہے، لیٹسٹ موبائل ملنا، تبھی ہم نے کہنا او الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی، اللہ تعالیٰ شکر ویری گڈ ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین اس کے بعد 6 مہینے کوئی شکر نہیں ہے، کسی بات کا شکر نہیں ہے، پھر کیا؟ اب جب نیکسٹ کوئی بڑی چیز ملے گی تبھی شکر کرنا نہیں۔ ایک چیز کو ہم ہر وقت نوٹس کریں اور ریزنس ڈھونڈیں خوش رہنے کی۔ میں پہلے بھی خیر کوشش کرتی تھی پازیٹیو رہنے کی، لیکن اب سے جب سے میں نے وہی دین کو سمجھنا شروع کیا ہے اینڈ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اچھی اپرچونیٹی، رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ جو کاؤنسلنگ میں کرتی ہوں، لوگوں کے کیسز آتے ہیں میرے پاس، لوگوں کی پرابلمس میں سنتی ہوں، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ واقعی ہی جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو ہے تمہیں میں نے آنکھیں دی، کان دیا، دل دیا، سب کچھ دیا اور پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو پہلی بات اگر ہم صرف شکر ادا کرنا چاہیں نا تو ہماری یہ باڈی ہے جس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی چیز ہوگی، کوئی گھر ملے گا، کوئی انکریمنٹ ملے گا، کوئی کمیٹی نکل آئے گی، کوئی فلاح ہوگا تو تبھی جا کر شاید میں شکر ادا کروں گی۔ لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے کان ہیں 2، میری 2 آنکھیں ہیں، میں سانس لیتی ہوں، میں چلتی پھرتی خود جاتی ہوں، مجھے کسی کا سہارا نہیں لینا پڑتا، ایوری تھنگ آئی ایم ڈوئنگ بائی مائی سیلف۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ صرف یہی نہیں لانا کہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے، اس میں ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ بھی لانا ہے کہ ہم نے شکر ادا ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے اور لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو ہماری فیوریٹ ہابیز ہوں ان میں کوشش کیا کریں کہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، رسپانسبلٹیز اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ضرور دیکھیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں۔ اسپورٹس میں کوئی ہابی ہے یا کوئی اور ایسی کوکنگ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو
हैप्पीनेस आपको अच्छी फीलिंग देती है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। तो एक अपनी हॉबी जो है उसको ज़रूर अपने पास रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे भी, तो जिससे मैंने बात की कि इस दिल के अंदर की हालत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि उस पर हम फोकस किया करें। तो दीन में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है? जिस पर दवाम हो, यानी जिसको हम मुसलसल करते रहें। तो ये जो दिल है ना, जैसे हमने कहा कि ये दिल हम जो है वो किसी को दे बैठते हैं, तो बाकी हम अगर कभी अपने आप पर गौर करें और जो हम इवन मूवीज़ से देखते हैं, नॉवल से देखते हैं, मुझे बताइए कि ये इतना ज़्यादा जो इस चीज़ को हमने इतना रोमांटिसाइज कर दिया है और इतना इस चीज़ को बढ़ा दिया ना कि नहीं हमें किसी से मोहब्बत होगी या कोई पूरी चीज़ चलना, और वो शायद हमें लगता है कि दिस इज समथिंग स्पेशल एंड अ मस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी यूथ के लिए स्पेशली। बट वहीं पर हम देखते हैं कि यही चीज़ फिर हमें कहीं ना कहीं इतना डिप्रेशन में लेके जाती है, क्योंकि हम अपने दिल जो है वो इंसानों के हाथ में ले रहे होते हैं जो कि कमज़ोर हैं, जो कि खताकार है। वो खुद अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे, हम अपना दिल उनके हाथों में दे रहे हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत किसी भी इंसान के लिए, मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को स्पेशली और अपने बेटों को ये बात, हमें उनसे बात करने की बहुत ज़रूरत है कि तुम्हें देखने को सुनने को यही मिलेगा कि मोहब्बत और इश्क, और किसी के इश्क में स्ट्रगल करना, किसी को पाने के लिए सतत चले जाना। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल बात में चाहे तो वो देख लेना, अगर तुम्हारी अकल इजाज़त दे, लेकिन सबसे पहले जो है इस डिफरेंस को समझो कि सबसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है कि हम उसे अपना दिल दें या अपने दिल में उसको जगह दें? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात। क्योंकि हमें जो कुछ भी इस वक्त मिला है वो किसने दिया है? अल्लाह ताला ने। और बदले में वो हमसे क्या मांग रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा एफर्ट है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हम चांद सितारे अल्लाह ताला के लिए दौड़ के लाए, या क्या अल्लाह ताला हमें ये कहते हैं कि अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने करियर्स छोड़ दो, मुझे तुम ऐसी अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम ऐसी अच्छी नहीं लगती, ये ना करो, वो ना करो, फला ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो भी चीज़ें बताई हैं समहाउ हमारे लिए मुश्किल बनाई ज़रूर गई है, लेकिन अगर हम पर फोकस करते हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए होती है और वो आसान होती है। इसी में अगर मैं इवन इस अकायद की भी बात करूँ तो कहा ज़रूर जाता है कि पता नहीं बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट इट्स बीन 11 years अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग निकाह, आई एम वेयरिंग अबाया, आई एम वेयरिंग हिजाब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ मी नाउ। तो इसमें मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगता। हाँ, बल्कि जब अगर ऐसा कभी एक्सीडेंटली हो जाए कि किसी की नज़र पड़ गई तो तब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कौन ज़्यादा डिजर्व करता है कि हम अपना दिल किसी को, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से अपना दिल जोड़े रखें, जिसमें से ये है कि हम अपनी नमाजें जो है 5 वक्त की उनको प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि होता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं नमाजें, लेकिन उनको उनके टाइम पर पढ़ना और अपने दिन को उनके इर्द गिर्द जो है प्लान करना कि मैंने अपनी नमाज अव्वल वक्त में पढ़नी है और अपने काम भी उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत चीज़ कुरान पाक में भी आता है, क्या? ज़िक्र। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना, उसकी अहमियत को पढ़ना। हमारे पास इतने मसनून अज़कार हैं जिनकी हमें पता चलता है कि कितनी वैल्यू है हमारी आखिरत में, उसकी कितना सवाब है उसका हमारे लिए। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए उनको पढ़ना, उनको समझ कर पढ़ना, और फिर आप खुद नोटिस करेंगे कि वो आप जब उसको पढ़ेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए वो एक सेटिस्फैक्शन वो तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं हमें पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या है। अच्छा, मैं ये काम करूँगी तो इसके रिजल्ट में मुझे ये मिलने वाला है। और जब वो हम काम कर रहे होते हैं उसके बीच में हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत हमें सुकून मिल रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, और जब वो गोल अचीव हो जाता है तब भी हम बहुत अच्छी एक फीलिंग हमें आती है कि हमने बहुत कोई अपना बहुत प्रोडक्टिव काम किया है। तो इसी तरह से एक ये फीलिंग तो आपको सुकून देगी, लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक उसका भी एक सुकून आपके दिल पर आता है और आपके दिल को सुकून देता है। ठीक है, उसके बाद कुरान को उसके अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसलेशन के साथ समझ कर पढ़ना और तौबा करना। जिस मैंने भी आपके सामने हदीस का जिक्र किया कि जहाँ पर आया कि दिल पर जो है वो एक काम लग जाए और अगर हम उसे उसी वक्त तौबा करें, उससे पीछे हटे तो उसे मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर हम नहीं हटते, अगर उसी में पड़े रहते हैं तो वो दाग बढ़ता चला जाता है। और हम जानते हैं कि कुरान पाक में भी जिक्र आता है ऐसे दिलों के बारे में कि ऐसे दिलों पर फिर मोहरें लग जाती हैं, पर्दे डल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ बहुत किया करें, अपने इस दिल की दुआ किया करें। कितनी खूबसूरत दुआएं हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांगते थे, हालांकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी थे तब भी मांगते थे, तो हमें तो फिर अब बहुत ज़्यादा मांगनी चाहिए हर वक्त। वो क्या थी दुआ? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक।
اے اللہ، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ باقی دعائیں تو ہم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے دل کے لیے بھی دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے آخر پر کہ جو ہے ایسی تمام وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں لیکن ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا ہمارے ساتھ ہی، جس طرح میرے تھاٹس آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، ان کو پریکٹس کیجیے۔ جیسے ہی کوئی وسوسہ آتا ہے نا تو اس کو اینالائز ضرور کیا کریں کہ اس کی ویلیو بھی ہے۔ جیسے بچوں کا مستقبل، ٹھیک ہے، ابھی ان کی تربیت آپ کیسے کریں اس کے بارے میں تو سوچنا ٹھیک ہے کہ بڑا ہو کر کون سی یونیورسٹی میں جائے گا، کہ بڑا ہو کر کون سا کریئر چوز کرے گا، بہت دور ہے ابھی وہ، تو اس کو اینالائز کریں، کیا اس کو مجھے ابھی سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں لوگوں کے بارے میں، اسپیشلی اگر آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسے مسائل ہیں جن کو آپ کا اینالائز کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی میں ان پر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوں، تو کوشش کیجیے کہ وہ اپنی انرجی پر ویسٹ مت کیجیے، انہیں وہیں پر ختم کر دیجیے، اپنی سوچ کو وہیں پر کوشش کیجیے کہ اسے وہیں پر چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اتنا بھر دے کہ پھر کسی بھی اور محبت کی اس میں جگہ نہ رہے، اور ہم جو بھی محبت اس دنیا میں بھی کسی سے کریں، اپنے ماں باپ سے، اپنے شوہر سے، بچوں سے، جس بھی چیز سے کریں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔